إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم یہ مقام سورۃ الزمر 23واں پارہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا ہے اور چند باتیں بطور حکم ارشاد فرمائی ہیں. قل کہہ دیجیے. ویسے تو نبی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہنچا دینے کی ہے، لیکن جہاں قل آ جائے کہہ دیجیے تو وہاں مزید معاملہ موقد اور پختہ ہو جاتا ہے. انی بے شک میں، یہ انا بھی حرف تاکید ہے. اس میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے بلا شبہ بے شک. میں امر تو حکم دیا گیا ہوں. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کو پوری کائنات میں کوئی حکم نہیں دے سکتا، صرف ایک ہی ذات حکم دے سکتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں
مکمل اخلاص کے ساتھ پورا دین اس کے لیے خالص بناتے ہوئے اور پورے دین میں اس کے اخلاص کا پہلو برقرار رکھوں اور اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتا رہوں۔ عبادت ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف میں فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ یرضاہ۔ عبادت بڑا جامع لفظ ہے، ہر اس عمل کو عبادت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس میں رب تعالیٰ کی رضا ہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ عقائد ہوں یا اعمال ظاہرہ یا اعمال باطنہ، یا زبان کے اعمال ذکر وغیرہ، یہ سب عبادات ہیں۔ تو جن اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ عبادت ہے، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں اخلاص کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بھی خطاب فرمایا ہے اور تمام انسانوں کو یہ حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس کی تفسیر میں دو اقوال ہیں۔ نہیں حکم دیا گیا مگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کر، کنہیں تمام لوگوں کو، پوری امت کو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ سارے انبیاء کو ان کی امتوں کو۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جس میں سارے انبیاء کی شریعتیں مشترک ہیں، اور یہ حکم ہر نبی کی دعوت کو شامل ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ہاں، اس مقام پر ایک لفظ کا اضافہ ہے، حنفاء کا۔ حنفاء حنیف کی جمع، یک طرف ہو کر، یعنی اس دین کی امانت کو سینے سے لگاتے ہوئے باقی دنیا کے سارے ادیان، سارے افکار اور ساری آراء سے کٹ جاؤ۔ مختلف قومیں بستی ہیں، کیا ان کے عقائد ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں، ان کی طرف جھانکنا بھی نہیں ہے۔ وَأَنْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، حنیف بن کر اپنا چہرہ سیدھا دین اسلام کی طرف کر کر، باقی نہ دائیں جھانکنا نہ بائیں جھانکنا، یہی صراط مستقیم ہے جس پر گامزن ہو جاؤ۔ یہ دین حنیف ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، ایک ایسے دین کے ساتھ جس کے ماننے والوں پر ضروری ہے کہ وہ صرف اسی دین کو دیکھیں، اسی دین کو اپنائیں، اسی دین سے وفاداری کریں، اور جو دنیا کے ادیان ہیں، افکار ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کی طرف جھانکنا بھی نہیں۔ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کروں۔
مانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ کوئی میرا ذاتی ذوق نہیں ہے، یہ میری ذاتی پسند پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا امر اور اس کا آرڈر ہے۔ دین کسی کی ذاتی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا داخلہ نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر ہے۔ جنت کے داخلے کے لیے برہان چاہیے، اور وہ برہان اللہ کا امر ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اس سے بھی صراحت کے ساتھ ایک اور مقام پر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ اور میری نسک، صلاۃ بمعنی نماز جو کہ بدنی عبادت ہے، اور نسک بمعنی قربانی جو کہ مالی عبادت ہے۔ گویا تمام بدنی عبادات اور تمام مالی عبادات، تو محیای اور میری پوری زندگی، وہ مماتی اور میری موت بھی، مرنا بھی، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذلک امرت، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اس کا آرڈر کیا گیا، اللہ کی طرف سے امر کیا گیا، حکم دیا گیا۔ تو یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے امر کی بنا پر، جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ عبادت ہی مقصد تخلیق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو اس سے عبادت کی قطعیت اور حتمیت ثابت ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والا انسان اور جن لا محالہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو اسی لیے پیدا کیا گیا۔ باقی اس کو کھانا ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ سانس بھی آئے یا نہ آئے، لیکن عبادت اس سے بھی ضروری ہے۔ رب تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید کی معرفت اور اس کی عبادت بجا لانا، یعنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے امر کے آگے جھکا دینا۔ جس طرح عبادت پرستش کا نام ہے، پوجا کرنے کا نام ہے، اس طرح عبادت اطاعت کا نام بھی ہے۔ تو انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے اور اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ ہاں، اس نے اپنی اطاعت کے لیے ایک شخصیت کو چن لیا اور اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ یہ اس کا اسلوب اور طریقہ ہے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ وہ ایک شخصیت کا انتخاب کرتا ہے جو زمانے کی سب سے عظیم اور مخلص شخصیت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ رسول کی اطاعت نہ کر کے کس کی اطاعت کر لے؟ جس کی مرضی کر لے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ باپ دادا کی کر لے، کسی بزرگ کی کر لے، ان میں سے نے کسی کے ذریعے حجت قائم نہیں کی۔ ہماری حجت انبیاء و مرسلین کے ذریعے ہے۔ رسل مبشرین و منذرین اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ ہم نے رسول بھیجے ہیں ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ حجت مکمل ہوتی ہے انبیاء کے ذریعے،
نہ کسی کے باپ کے ذریعے، نہ کسی کے دادا کے ذریعے، اور نہ کسی کی قوم برادری کے ذریعے۔ انبیاء کے ذریعے حجت قائم ہوتی ہے کہ عبادت بھی اللہ کا حق ہے، اطاعت بھی اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے اطاعت کروانے کے لیے ایک شخصیت کو بھیجا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس شخصیت کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو عبادت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق عبادت پر بھی ہوتا ہے، نماز روزے پر بھی ہوتا ہے، اور اطاعت پر بھی ہوتا ہے، جس کی واضح دلیل عدی بن حاتم کا قصہ ہے۔ عیسائی تھے، اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، گلے میں صلیب لٹک رہی تھی، آپ نے صلیب دیکھ لی، فرمایا کہ اطرح عنک وثن الجاہلیہ، اس جاہلیت کے بت کو اپنی گردن سے اتار پھینکے۔ مسلمان اپنی گردن پہ کوئی چیز نہیں لٹکاتا، نہ کوئی صلیب اور نہ کوئی تعویذ اور نہ کوئی نقش، اتار کے پھینک دو۔ من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، جو بندہ کو چیز لٹکائے گا اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ توحید کا کمال یہ ہے کہ توکل اللہ پر ہو، اللہ کے سپرد ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دو۔ یہ کوئی چیز لٹکانا یہ اس پر توکل کرنے کے مترادف ہے، جو کہ شرک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عدی بن حاتم نے وہ صلیب اتار کر پھینک دی۔ نبی علیہ السلام اس وقت سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ تو عدی جو بڑے غور سے سن رہے تھے، بڑی تواضع کے ساتھ، یہاں خاموش نہ رہ سکے اور کہا کہ ما عبدناہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن نے کیا کہہ دیا؟ ہم نے تو کبھی اپنے مولویوں کی عبادت نہیں کی، کبھی ان کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی ان کے آگے جھکے نہیں، کبھی ان کے نام کی کوئی نظر و نیاز کو منت نہیں مانی، نہ ان کے نام پہ قربانی کی۔ تو قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ اپنا رب بنا لیا انہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے پوچھا، الستم تستحلون ما احل لکم وتحرمون ما حرم علیکم، عدی یہ بتاؤ کہ تمہارے مولویوں نے جس چیز کو حلال کہا تم نے اس کو حلال نہیں مانا، جس چیز کو حرام کہا تم نے اس کو حرام نہیں مانا؟ عرض کیا کہ جی ہاں یہ تو ہوا، ہم نے ان کے حلال و حرام پر اکتفا کر لیا، جو انہوں نے دیا ہم نے قبول کر لیا، جس سے روکا اس سے رک گئے۔ یہ بات تو ہوئی تھی۔ فرمایا کہ فتلک عبادت، یہی تو ان کی عبادت ہے، کسی کے حلال و حرام کو ماننا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، اس کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ بالکل اس کی نظیر ایک اور آیت کریمہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ حالانکہ خواہشات نفس کو معبود کون بناتا؟ خواہشات نفس کے لوگ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، عبادت تو نہیں کرتے، مگر یہ معبود بنانے کے مترادف ہے۔ جس کی آپ پیروی کریں گے گویا آپ نے اسے معبود بنا لیا۔ اور یہ ایک معاملہ بڑا مشکل ہے۔ دنیا کی بیشتر تعداد کسی نہ کسی شخصیت سے منسلک ہے، اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کیے ہوئے، اس کے حلال و حرام میں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بڑا قبیح قسم کا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تبارک اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا آرڈر یہ جاری کر دو
آپ کے لیے اور پوری قوم کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ایسی توحید ہو جس میں ریاکاری کا امکان بھی نہ ہو، حالانکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، سب سے چھوٹا شرک ریاکاری ہے، حدیث موجود ہے۔ تو سب سے چھوٹے شرک کی تباہ کاری کیا ہے؟ سارے اعمال برباد۔ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، کچھ لوگ اتنے اعمال لے کر آئیں گے جیسے تہامہ علاقے کا پہاڑی سلسلہ ہے، کشمیر اور کوہ بری سمجھ لیں، پہاڑی پہاڑ ہیں، چوٹیاں ہی چوٹیاں۔ اس طرح کچھ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور ان کی نیکیاں ان پہاڑوں کی مانند ہوں گی، اور اللہ ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا۔ یہ ریاکار لوگ تھے، یہ نیکیاں دکھاوے کی تھی، چھپ کر یہ لوگ گناہ کرتے تھے، جب عدل اعلان ہوتے لوگوں کے سامنے ہوتے تو بڑے پارسا بن جاتے اور نیک اعمال شروع کر دیتے۔ کتنی نیکیاں کرتے کہ وہ نیکیاں پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح کھڑی ہیں قیامت کے دن، اور سب برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ شرک اصغر، جو حقیقی شرک شرک اکبر، اس کی کیا تباہ کاریاں ہوں گی اور کس اعتبار سے وہ برباد کن ہوگا، لمحہ فکریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجھے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتا رہا۔ وہ امرت لأن أكون أول المسلمین، ایک حکم اور بھی، ایک آرڈر اور بھی ہے کہ میں اول مسلم بن جاؤں۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، اپنے سر کو جھکا دینے والا، اللہ کے ہر فرمان کو قبول کرنے والا۔ پہلا میں نیکیاں کرنے والا بن جاؤں، پہلا میں اللہ کے فرمان کو قبول کرنے والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا، یہ حقیقت مسلم ہونے کے مترادف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلم کر دے، مسلمان بنا دے، کہ مسلمان نہیں تھے، نہیں، دعا یہ تھی کہ اپنے ہر فرمان کے آگے جھکنے والا، وجعلنا مسلمین لک، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے ہر فرمان کے آگے جھکنے والا ہمیں بنا دے، اور اللہ نے بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے کلمات کے ذریعے آزمایا، انہوں نے وہ سارے کلمات پورے کر دیے۔ ان میں سے ایک کلمہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے پوری طرح فرما بردار بن جاؤ، پوری طرح میرے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والا بن جاؤ۔ اور انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میں تیرا پوری طرح فرما بردار ہوں، تیرے ہر فرمان کے آگے جھکنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا کہ واقعی ابراہیم فلما اسلم وتلہ للجبین، اس وقت اللہ تعالیٰ نے شہادت دی اور یہ اقرار کیا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، جو کہ مشکل گھڑی تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، لیکن کیسا اللہ کے ہر فرمان کے آگے جھکنے والے۔ زندگی میں صبر ہی صبر، اولاد کے تعلق سے پہلی آزمائش اس وقت تھی جب اولاد نہیں تھی، لمبا عرصہ گزر گیا، اللہ نے اولاد نہیں دی، جب اولاد دے دی تو ذبح کرنے کا حکم دیے تھے اسماعیل علیہ السلام کو۔ کس طرح اللہ کے فرامین کے آگے جھکنے والے اور اطاعت کرنے والے،
فلما اسلم، جب چھری پھیر رہے تھے ابراہیم، شاباش، تم نے اپنی بات کو پورا کر دیا، تم باپ اور بیٹے دونوں میرے ہر فرمان کے آگے جھکنے والے بن گئے۔ یہ حقیقت میں مسلم ہے، ایک ظاہری اسلام ہے جو 5 ارکان کا نام ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادتین ہیں، نماز روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ظاہری اسلام ہے۔ اور حقیقی اسلام کیا ہے؟ ان تمام باتوں کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کے آگے جھک جانا اور پوری طرح اس کی اطاعت کرنا، یہ حقیقی اسلام۔ تو اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے کہ میں پہلا اطاعت کرنے والا بن جاؤں، پہلا فرما برداری کرنے والا بن جاؤں۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پہلے فرما برداری کرنے والے ہیں اور پہلے جھکنے والے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو بھی نیکی ہوگی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ نیکی کی حقیقت اور اس کی تعریف ہے، کیونکہ آپ اول المسلمین ہیں، سب سے پہلے نیکی کرنے والے آپ ہیں۔ تو جو بھی نیکی ہوگی وہ سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیکی نہیں کی ہے تو مانا وہ نیکی ہی نہیں ہے، وہ اطاعت ہی نہیں ہے، کیونکہ اطاعت اور نیکی نام کی ہر شے رسول اللہ کے ذریعے آئے گی اور سب سے پہلے آپ کریں گے، پھر آپ کی امت کے لوگ کریں گے۔ مگر آج آپ دیکھیں کتنے اعمال، کتنی بدعات اور خرافات جو قوموں میں اور برادریوں میں شرائط کر چکی ہیں، جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے فعل اور عمل سے ثابت ہی نہیں، تو اس کو نیکی کہا جا سکتا؟ وہ تو دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے اور سب سے بڑی زحمت ہے۔ مانا یہ کہ ایسا عمل جس کو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں اور اللہ کا پیغمبر اس سے محروم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ پہلا اطاعت کرنے والا میں ہوں، تو جو بھی عمل اطاعت ہوگا وہ پہلے میں کروں گا، اور اگر میں نے نہیں کیا تو مانا وہ عمل اطاعت نہیں ہے۔ آپ وہ کیسے انجام دیں گے؟ آپ وہ کیسے اپنائیں گے؟ آگے رجب کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سی بدعات ان مہینوں کے تعلق سے ہم نے اختراع کی ہوئی جو نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہی نہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ کائنات کے بڑے بڑے مجرم ہیں جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر کیا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں اول مسلم ہوں۔ مانا وہ پہلا شخص جو ہر نیکی کرنے والا، ہر اطاعت کرنے والا، تو جو بھی نیکی ہوگی پہلے میں کروں گا، پھر میری امت تک پہنچے گی۔ اور اگر میں نے وہ عمل نہیں کیا اور امت کو عمل کر رہی ہے تو یہ بڑی مجرمانہ ذہنیت ہے۔ یہ باغی لوگ ہیں جو دین سے باغی ہیں، جن کا چہرہ دین کی طرف نہیں ہے، قوموں کی طرف ہے، برادریوں کی طرف ہے، آبا اجداد کی طرف ہے، خود ساختہ بزرگوں کی طرف ہے۔ حقیقی عمل کا تشخص جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت میں ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی صراحت سے کئی مقام پر مذکور ہے۔ انا اول العابدین بھی ہے کہ پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں، جو بھی امر عبادت ہوگا پہلے میں کروں گا، پھر وہ آپ تک پہنچے گی۔ ایک کام میں نے کیا ہی نہیں، آپ وہ کیسے کر سکتے؟ پھر اس کا معنی یہ کہ کچھ کام ایسے بھی ہیں جو پہلے میں نہیں کر سکا لیکن میری امت کے لوگ کریں گے پہلے، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں۔ بڑی تخلیق ہے یہ اور بہت زیادہ ایک مجرمانہ ذہنیت ہے یہ۔ اس مقام پر قرآن نے پھر آگے بڑی سختی سے ایک اور امر جاری کر دیا، قل
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ بات بھی کہہ دیجیے، میں ڈرتا ہوں کون؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو یوم عظیم کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب مجھے بھی لپیٹے میں لے لے گا، دبوچ لے گا، مجھے بھی اس بات کا خوف ہے۔ پیارے پیغمبر سے اعلان کروایا جا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے ڈر ہے اگر میں نے بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی کر لی۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ عذاب یوم العظیم، اس بڑے اور بھاری دن کے عذاب سے۔ حالانکہ آپ کون ہیں؟ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ سید ولد آدم، پوری اولاد آدم کے سردار، کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے محبوب۔ لیکن یاد رکھو، اصل یہ قانون ہی ہے، اصول ہی ہے۔ یہ اصول اگر مجھ سے ٹوٹا تو اللہ کا عذاب مجھے بھی لپیٹ لے گا۔ تو میں اور آپ کہاں سوچ رہے ہیں؟ نافرمانی کس چیز کا نام ہے؟ سب سے بڑی نافرمانی بدعت کی صورت میں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے ایک مقام پر مخاطب ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اور وہ تقبل الینا بعد الاقاویل، ہمارا پیغمبر بھی اگر اپنی کوئی بات ہماری طرف منسوخ کر دے، دین کے کھاتے میں ڈال دے، دائیں ہاتھ سے پکڑ کے شہرت کاٹ دیں گے اور زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ معاملہ بہت ہی خطرناک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اخلاص عبادت کا حکم دیا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی آ گئی جو کہ نافرمانی کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے نیکی کو ترک کرنا، یہ بھی نافرمانی، اور ایک ہے گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ بھی نافرمانی۔ یہ دونوں صورتیں نافرمانیوں کی، اور یہاں پر نافرمانی کا تعین نہیں ہے کہ اگر فلاں کام کر لیا تو عذاب آئے گا، کوئی تعین نہیں۔ بالکل یہ ویسے جیسے ایک مقام پر فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو کسی بھی میرے پیغمبر کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے دنیا کے فتنے سے اور آخرت کے عذاب علیم سے۔ مخالفت کا تعین نہیں ہے کہ کون کون سا کام کرے تو فتنہ آئے گا اور عذاب علیم آئے گا، کوئی تعین نہیں۔ کوئی بھی مخالفت کر بیٹھو، کوئی بھی مخالفت کرو گے اللہ کے عذاب کی حجت قائم ہو جائے گی۔ ہاں ڈھیل دینا اس کا نظام اور قانون، اگر ڈھیل دے کر چھوڑ دے پھر قیامت کے دن پکڑ لے، وہ پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ذات ہے، تو یہاں بھی اس مخالفت کا تعین نہیں ہے کس کس مخالفت پر عذاب آئے گا اور کس کس مخالفت پر فتنہ لائق ہوگا اور کس کس مخالفت پر عذاب علیم ملے گا۔ اور یہاں بھی نافرمانی کا تعین نہیں ہے کہ کون سی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لاحق ہوگا اور کون سی کرو گے اور عذاب نہیں ملے گا۔ ہر نافرمانی کسی نافرمانی کا تعین نہیں، کسی مخالفت کا تعین نہیں اور کسی معصیت کا تعین نہیں، جس کا معنی یہ ہوا ہر نافرمان انسان، ہر اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والا انسان اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں ہے۔ پکڑنا چاہے تو پکڑ لے، ڈھیل دینا چاہے تو ڈھیل دے دے، ہر وقت یہ تلوار آپ پر مسلط ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اس کی کسی حد کو توڑیں کیونکہ نافرمانی کا تعین نہیں ہے تو اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں وہ عذاب لاحق ہو سکتا ہے۔ تو بڑی شدید وعید ہے یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی یہ بات کہتے کہ لوگ کسی بھول میں نہ رہیں کہ مجھ سے بھی نافرمانی ہو گئی تو مجھے بھی اللہ کے عذاب علیم کا خوف ہے۔ تو میرا اور آپ کا کیا مقام، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ مقام انتہائی ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک تو اخلاص عبادت ہم سب کا فرض منصبی ہے، اور عبادت میں عموم ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس میں رب تعالیٰ کی رضا ہے وہ عبادت ہے۔
تو اس کی رضا کے کام کرتے رہو، اس کو راضی کرنے کے کام کرتے رہو، اور اس کی نافرمانیوں سے گریز کرو۔ کسی نیکی کو چھوڑنا بھی نافرمانی ہے، اور کسی گناہ کا ارتکاب بھی نافرمانی ہے۔ اور آپ بتا دیں لوگوں کو یہ کام اگر مجھ سے بھی ہو گیا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا خوف ہے۔ بلکہ انبیاء یہ جو بھی مقربین ہوتے ہیں ان کے لیے وعیدیں اور ڈانٹ ڈپٹ زیادہ سخت ہوتی ہے، عذاب کی وعید زیادہ سخت ہوتی ہے۔ لولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات۔ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کفار کی طرف تھوڑے سے مائل ہو جائیں، تھوڑے سے مائل ہو جائیں، مگر ہم نے آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور آپ مائل نہ ہوئے، لیکن اگر مائل ہو جاتے تو دنیا کی زندگی میں بھی ڈبل عذاب دیتے اور قیامت کے دن بھی ڈبل عذاب دیتے۔ انبیاء کا مقام، لیکن ہمیں یہ غور و فکر کی دعوت ہے، ہم بھی اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی وعید ہمیں بھی اپنے لپیٹے میں لے گی اور اللہ کا عذاب ہم بھی اپنے لپیٹے میں لے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم ہر معصیت سے گریز کریں، اخلاص عبادت کو اپنا لیں، ہر نیکی اختیار کریں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ عین تقویٰ ہے، نیک راستہ انتخاب کر لینا اور برے راستے سے بچ جانا، یہ حقیقی تقویٰ کی تعریف ہے۔ عین تقویٰ ہے یہ کہ ہر نیکی ہم اپنے لیے منتخب کر لیں، چن لیں، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ عین تقویٰ ہے جو اللہ کی رضا کا موجب ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ اللہ کسی کا ساتھ ہونے کا اعلان کر دے، میرے متقی بندوں میں تمہارے ساتھ ہوں اور محسنین کے ساتھ ہوں۔ محسن کا معنی اچھے عمل کرنے والے اور متقی کا معنی ہر گناہ سے بچنے والے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم متقی اور محسن بن جاؤ تو یقیناً اللہ رب العزت کی رضا، اس کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم ان حدود کو پامال نہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مستعد ہو جائیں اور کمر بستہ ہو جائیں، تو اس مقام کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو آرڈر ہے کہ آپ دنیا والوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کر دیں۔ وہ لوگ جو آپ کی عشق اور محبت کے دعوے دار ہیں اور بے تحاشا قصیدوں میں اس عشق کے دعوے کرتے ہیں، ان کو بتاؤ میرا عقیدہ کیا ہے۔ اس عقیدے کو نہیں مانو گے تو محبت کے دعوے فضول۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت، ہر قسم کی شرک کی نفی، ان درگاہوں اور آستانوں اور قربوں جبوں سے کٹ جانا اور عقیدہ توحید کی طرف چہرہ کر لینا، دین حنیف کو اپنا لینا اور باقی تمام باطل نظریات سے گریز اختیار کر لینا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ساری بدنی باتیں، ساری مالی باتیں اور پوری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اگر محبت کے دعوے ہیں تو اس عقیدے پر غور کرو، اس کو اپناؤ، اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید خالص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ میں سچے دین کا پیروکار بنا دے، بدعات اور شرک سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں کامیاب گروہ میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔